آج ہم بات کریں گے یہودیوں کی مشہور دیوار گریہ کی، جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ دیوار براق یا دیوار گریہ قدیم یروشلم کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ دیوار گریہ یہودیوں کے لیے وہ مقدس مقام ہے جہاں بیٹھ کر وہ اپنے ماضی اور اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے پشیمان ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا موقف ہے کہ دراصل ہیکل سلیمانی کی بارہا تباہیوں کے بعد ہیکل کا کوئی بھی حصہ اگر تباہی سے بچ رہا ہے تو وہ یہی دیوار گریہ ہے۔ یہودی علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیوار گریہ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم ہیکل کے ساتھ کی تھی، اس لیے یہ اس عظیم گرجا کا ہی حصہ ہے۔ یہودی لیٹ کر اینٹیکٹی کے ایک تاریخی حوالے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہودی لیٹ اینٹیکٹی یعنی قدیم زمانے کے تاریخی حوالے کا بھی ذکر کرتے ہیں، چاہے پورا ہیکل تباہ ہو جائے یہ دیوار ضرور بچی رہے گی۔ ان کے مطابق اس کی طرف منہ کر کے خاموشی سے دعا کرتے ہوئے رونے کی صورت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہودی یہاں آتے ہیں، روتے ہیں، اپنے پیغامات چھوڑ جاتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ اس مقدس جگہ پر جوتے اتارنے کا حکم ہے، مگر حیران کن طور پر معذور افراد گائیڈ کرنے والے کتوں کی مدد سے یہاں چل پھر سکتے ہیں۔ ایک خواجہ سرا یہودی کو یہاں نہ زنانہ حصے میں اندر گھسنے کی اجازت دی گئی ہے نہ مردانہ۔ اس دیوار کے درزوں میں انگلی ڈالنے کی ممانعت ہے کہ اس کی درزیں مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ یہودی یہاں پر کپڑے بھی سیتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد یہودی کئی سال حالت سفر میں رہے اور بہت سی سفری صعوبتوں کو برداشت کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت کے درجے پر فائز کیا اور آل عمران کی بادشاہت بخشی۔ یہودی اب تک اپنے مقدس اوراق اور زیارات اپنے ساتھ رکھنے کے عادی تھے اور تابوت سکینہ بھی ان کے ساتھ ایک خیمے میں رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے ایک مستقل مستقر کی فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے خطے کو پسند فرمایا، مگر یہودیوں کے مقدس عظیم ہیکل کی تعمیر ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ کہتے ہیں 586 قبل از مسیح میں اہل بابل نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو انہوں نے یروشلم اور اس کے اس عظیم ہیکل کو مکمل طور پر اس طرح تباہ کر دیا گیا کہ ہیکل شہر تک کا نام نشان مٹ گیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ جدید میں بھی آتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 70 سال بعد 516 قبل از مسیح میں اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 19 قبل از مسیح میں روم کے کٹھ پتلی حکمران ہیرود اعظم نے اس ہیکل کی تعمیر نو کی اور اس کو مزید وسیع کر دیا تو اس کے مغربی کرانے پر ایک دیوار تعمیر کی۔ یہودیوں کے مطابق موجودہ مغربی دیوار اسی دیوار کی باقیات ہے اور اسی کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے، یہودی، عیسائی اور رومن مورخوں کے مطابق 70 عیسوی میں پہلی بار یہودیوں کی رومیوں سے جنگ کے بعد رومنوں نے اس ہیکل کو پورے یروشلم کے ساتھ اینٹ سے اینٹ بجا کر تباہ کر دیا تھا اور یہاں تک کہ یہودیوں کا یروشلم میں داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ 300 سال بعد جب سلطنت روما نے سرکاری طور پر عیسائیت کو بحیثیت مذہب اختیار کیا تو یہودیوں کو اس سال میں صرف ایک بار او کے ماہ کی 9 تاریخ کو یروشلم میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت جی ہاں، سال میں صرف ایک بار یہودی یروشلم میں داخل ہوتے، مغربی حصے پر آتے، مذہبی رسوم ادا کرتے، کپڑے سیتے اور روتے دھوتے واپس چلے جاتے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں دیوار گریہ موجود ہے۔ سال 425 میں عیسوی میں گلیلیو کے یہودیوں نے رومن حکمرانوں سے یروشلم میں دوبارہ داخل ہونے کی اور رہنے کی اجازت مانگی جو بالآخر دے دی گئی۔ جب مسلمانوں نے عہد فاروقی میں قبلہ اول کو فتح کیا تو یہودیوں کو مزید بھی آزادی حاصل ہو گئی۔ مسلمان کہتے ہیں موجودہ دیوار گریہ ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو بطور دیوار براق شناخت کیا تھا، جہاں سرکار دو جہاں نبی پاک نے معراج کے موقع پر اپنی مقدس سواری براق کو باندھا تھا۔ چنانچہ دیوار گریہ کا مقام مسلمانوں کے لیے بھی
مقدس قرار پاتا ہے۔ مسلمان علماء کا موقف ہے کہ یہودیوں کی دیوار گریہ کا اصل مقام تو شہر کی تباہی کے بعد گم ہو چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد سے بھی کبھی بعد شہر کو تحوالہ نہیں کیا گیا۔ یہ شہر اسی طرح آباد ہے، ماں سوائے صلیبی جنگوں کے، جب عیسائیوں نے شہر پر قبضے کے باوجود عمارات کو تباہ برباد نہیں کیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں نے بعض ترکی اور سلطانوں نے اس مقدس شہر کے لیے آزاد پالیسی رکھی اور تمام اقوام عالم کو اور نسلوں اور مذہبوں کو یروشلم میں آزادہ آنے جانے کی اجازت دی۔ یہ نیکی تھی یا غلطی؟ ترک سلطانوں نے 1496 میں اسپین سے بے دخل ہونے والے یہودیوں کو بھی یروشلم میں رہائش کی اجازت دے دی۔ سلطان سلیمان عالی شان نے یروشلم کی حالت کو دیکھ کر اس کے دور کے مکمل شہر اور آج کے قدیم شہر کے گرد ایک مکمل فصیل کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں اس نے تو عظیم قدیم ہیکل کی بنیادوں کی تلاش بھی کی تھی، جو کہ لا حاصل ثابت ہوئی۔ کئی یہودی علماء کی قدم میں سلیمان عالی شان کی ان کوششوں کا ذکر ہے۔ اس نے نہ صرف یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی، بلکہ انہیں یہاں عبادت کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ یوں 1600